ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کے بعد ایسے پوچھتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہوتا تو اس کا مطلب ارشاد فرما دیتے، اور بعض دفعہ جو ہے خود سے اپنے خواب کو بیان فرما دیتے۔ اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ باقی انسانوں کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ باقی انسانوں کے خوابوں میں تو دونوں احتمال ہیں، سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کا جو خواب ہے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسی بات سنیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ بہرحال ایک صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنا ایک خواب سنایا۔ ارشاد فرمایا کہ رات 2 فرشتے میرے پاس آئے انسانی شکل میں، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو میں ان کے ساتھ چلتا گیا یہاں تک کہ ہم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا آدمی اس کے سرانے کھڑا تھا، اور جو سرانے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ وہ پتھر اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا تھا، اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا تھا۔ اب یہ آدمی اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا تھا، اور جتنے میں اس کو لے کر واپس آتا تھا اتنے میں اس لیٹے ہوئے آدمی کا سر صحیح ہو جاتا تھا، تو دوبارہ پتھر مار کر پھر وہ اس کے سر کو کچل دیتا تھا۔ تو ایسے وہ بار بار اس کے سر کو کچلنے میں لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی نہیں بتائیں گے، ابھی تو آپ آگے چلے۔ آگے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا کہ ایک آدمی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جو سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک سلاخ ہے، جیسے یہ تندور والوں کے پاس ہوتی ہے روٹی نکالنے کے لیے۔ تو وہ سلاخ اس لیٹے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈالتا ہے، اور اس کے جبڑے کو چیرتے چیرتے کان تک پہنچا دیتا ہے، پھر نکال کر اس کے ناک میں ڈالتا ہے، اور اس کے نتنے کو بھی چیرتے چیرتے کان تک پہنچا دیتا ہے، پھر نکال کر اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، اور اس کی آنکھ کو بھی چیرتے چیرتے کان تک پہنچا دیتا ہے۔ جب دائیں طرف سے فارغ ہو جاتا ہے تو بائیں طرف آتا ہے، اور یہاں بھی تینوں جگہوں کو چیر چیر کر کان تک پہنچا دیتا ہے۔ اتنے میں دائیں طرف صحیح ہو جاتی ہے تو اس کو چیرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ایسے بار بار وہ اس کے جبڑوں کو چیرنے میں لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی نہیں بتائیں گے، ابھی آپ آگے چلیں۔ آگے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا کہ ایک تندور ہے جو نیچے سے تو کھلا ہے اور اوپر سے تنگ ہے، اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں ننگے مرد بھی ہیں اور ننگی عورتیں بھی ہیں، اور جب وہ شعلے بھڑکتے ہیں تو ان مردوں اور عورتوں کی چیخیں نکلتی ہیں، اور وہ ان شعلوں کے ساتھ اوپر ہو جاتے ہیں، پھر تندور کی تنگی کی وجہ سے نکل نہیں سکتے اور دوبارہ نیچے آ جاتے ہیں، پھر سے وہ شعلے بھڑکتے ہیں اور پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں، تو بار بار ان کو تندور کے اندر آگ سے جلنے کا عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی نہیں بتائیں گے، ابھی تو آپ آگے چلے۔ آگے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا کہ ایک نہر ہے، اور ایک آدمی اس نہر کے اندر تیر رہا ہے، اور تیرتے تیرتے کنارے پر آنے کی کوشش میں ہے تاکہ اس نہر سے نکلے، لیکن دوسرا آدمی کنارے پر کھڑا ہے اور اس نے ڈھیر سارے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں، اور جب یہ آدمی تیرتے تیرتے قریب ہو جاتا ہے تو وہ آدمی پتھر پکڑ کر اس کو مارتا ہے، اور مار کر اس کو نہر کے بیچ میں دھکیل دیتا ہے، اور جب وہ دور ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب قریب آتا ہے تو پھر یہ شخص پتھر مار کر اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ پتھر اس کے منہ میں جا کر لگتے ہیں، اور اس کے منہ کے خون کی وجہ سے نہر کا سارا پانی سرخ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی نہیں بتائیں گے، ابھی تو آپ آگے چلیں۔ آگے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، اور ایک آدمی اس کے ارد گرد بھاگ رہا ہے اور اس آگ کو بھڑکا رہا ہے، اور وہ آدمی اتنا بدصورت ہے کہ کبھی کسی نے ایسا بدصورت شخص نہ دیکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
یہ آگ کون سی آگ ہے اور یہ بدصورت شخص کون ہے جو اس کو بھڑکانے میں لگا ہوا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی نہیں بتائیں گے، ابھی تو آپ آگے چلیں۔ آگے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر درخت ہیں اور اس میں ایک شخص ہے جن کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے اپنا چہرہ اوپر کر ان کے چہرے کو دیکھنا چاہا، لیکن ان کی قد کی لمبائی کی وجہ سے مجھے ان کا چہرہ نظر نہ آیا، اور وہاں چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لمبے قد والے شخص کون ہیں اور یہ بچے اور بچیاں کون ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی نہیں بتائیں گے، ابھی تو آپ آگے چلیں۔ آگے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا کہ اس باغ سے بھی بڑا باغ ہے، اتنے بڑے درخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے درخت کبھی نہ دیکھے تھے۔ فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اس ایک درخت پر چڑھ جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک درخت پر چڑھ گئے اور چڑھتے چڑھتے آسمانوں میں پہنچ گئے۔ جب آسمانوں میں پہنچے تو وہاں ایک شہر بنا ہوا تھا اور اس شہر کے ارد گرد ایک دیوار تھی اور دیوار کے اندر دروازہ تھا۔ فرشتوں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کھول دیا گیا۔ اب جو شہر میں داخل ہوئے تو وہاں محلات تھے، ایک اینٹ سونے کی تو دوسری چاندی کی، اور وہاں کے بعض باشندوں کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم کا آدھا حصہ تو اتنا خوبصورت تھا کہ کبھی کسی نے ایسا خوبصورت شخص نہ دیکھا ہوگا، اور اسی جسم کا دوسرا آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ کبھی کسی نے ایسا بدصورت شخص نہ دیکھا ہوگا، اور وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی۔ فرشتوں نے ان باشندوں سے کہا کہ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ اب جو انہوں نے نہر میں غوطہ لگایا اور باہر نکلے تو ان کی بدصورتی ختم ہو گئی تھی اور وہ پورے کے پورے خوبصورت بن گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ جنت عدن ہے اور وہ سامنے آپ کا محل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سامنے دیکھا تو وہاں ایک سفید محل تھا جو بادلوں کی طرح فضا میں معلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے اس محل میں داخل ہو جاؤں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی تو آپ دنیا میں واپس جائیں گے اور بعد میں آپ اس محل میں داخل ہوں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو اتنے عجیب منظر میں نے دیکھے ہیں ان سب کا مجھے کچھ مطلب تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، اب ہم آپ کو اس سب کا مطلب بتائیں۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ وہ جو پہلا شخص تھا جس کو آپ نے دیکھا کہ پتھر مار کر اس کے سر کو کچلا جاتا تھا، تو یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کے اندر قرآن پاک کو یاد کیا یا قرآن پاک کے کسی حصے کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد پھر اس کو بلا دیا، اور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص کو دیکھا جس کے جبڑوں کو چیرا جاتا تھا، تو یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولنے کا عادی تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جن کو تندور کے اندر آگ سے جلنے کا عذاب ہو رہا تھا، تو یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص کو دیکھا جو نہر سے نکلنے کی کوشش میں تھا، لیکن ایک آدمی پتھر مار مار کر اس کو پیچھے کر دیتا تھا اور اس کے منہ کے خون کی وجہ سے نہر کا سارا پانی سرخ ہوا تھا۔ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص کو دیکھا جو نہایت ہی بدصورت تھا اور ایک آگ کے ارد گرد بھاگ کر اس کو بھڑکا رہا تھا، تو وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے اور وہ شخص مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس باغ میں داخل ہوئے جس میں وہ شخص تھے جن کا قد اتنا لمبا تھا کہ آپ کو ان کا چہرہ بھی نظر نہ آیا، اور وہاں چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے تھے۔ تو وہ لمبے قد والے شخص تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے اور بچیاں وہ ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان کا یہ اکرام کیا کہ دنیا کے سارے نابالغ بچوں کو ان کے پاس جمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ جنت عدن میں داخل ہوئے جہاں محلات تھے، ایک اینٹ سونے کی تو دوسری چاندی کی، اور وہاں کے بعض باشندوں کا یہ حال تھا کہ جسم کا آدھا حصہ بہت ہی خوبصورت اور اسی جسم کا دوسرا آدھا حصہ نہایت ہی بدصورت۔
اور جب انہوں نے نہر میں غوطہ لگایا اور باہر نکلے تو ان کی بدصورتی ختم ہو گئی اور وہ پورے کے پورے خوبصورت بن گئے۔ تو یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں بھی کی تھی اور گناہ بھی کیے تھے، اچھے کام بھی کیے اور برے کام بھی کیے، اور اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرتے ان کو موت آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ان کو بخش دیا اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو میرے بھائیو، ایک مجلس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر کھینچا۔ اب آپ اندازہ لگائیں صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر آخرت کا کیسا استحضار ہوگا۔ ہمارے جو تعلیم کے حلقے ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ جی آپ دائی بنانا چاہتے ہیں، اور دائی بنانے کے لیے تو اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، اور آپ کے یہاں صحبت ہے ہی نہیں ہے، آپ کے یہاں تو بس نکلو گشتے کرو، نکلو گشتے کرو، تو آپ دائی کیسے بنائیں گے؟ تو اس پر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کے حلقے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے قائم مقام ہیں، یعنی جو فائدہ صحابہ اکرام کو ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے، وہی فائدہ ہمیں ہوگا ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے، جب ہم ان آداب کے ساتھ بیٹھیں گے جن آداب کے ساتھ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔